نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کی آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک ان کی حکومت تھی، ایک طرف غروب ہو رہا ہوتا تھا، دوسری جگہ نکل رہا ہوتا تھا. انہوں نے بھی الٹیمیٹلی اسی سونے کی چڑیا کو اڈاپٹ کیا، کیونکہ جہاں پہ زمین اگاتی ہے. ہماری یہاں پہ آبادی کیوں زیادہ ہے؟ یہ دنیا نے صدیوں میں چیز لرن کیا ہے کہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے، باقی جگہ پہ آپ اس طریقے سے لائف اپنی نہیں گزار سکتے. یورپ میں اگر ٹیکنالوجی نہ ہو تو وہ اپنا یہ پکا کے اپنا وہ روزی تو پوری نہیں کر سکتے، سوائے چاند ایک ملکوں کے. امریکہ میں چلے سارے موسم ہوتے ہیں، وہاں کی زمین بھی اچھی ہے، باقی تو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہی ہیں. اور اس طرح چائنا اور یہ مڈل ایسٹ میں یہ والا ایریا جو آپ اگر دیکھ لیں، ایران کا، افغانستان تو بالکل بنجر ہے. یہاں پہ کھیتی باڑی اور یہ ساری چیزیں ہیں، اسی لیے یہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے. اگلے دن وہ شاہ زیب خانزادہ نے پروگرام کیا تو 2 دن میرا موڈ ہی آف رہا ہے، جو اس نے کمپیریزن کرایا ہے کہ چائنا جو ہے وہ 1988 سے وہ شروع ہوئے ہیں اور 99 سے، کہ اس وقت ان کی یعنی ایکسپورٹس کتنی تھیں، ان کی اکانومی کا حجم کیا تھا، اور آج وہ کدھر کھڑے ہیں اور ہم کدھر کھڑے ہیں. تو یورپ اور امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کا کھا رہا ہے. جرمنی آپ کہیں نہیں سنیں گے وہ گندم بیچ کے کھا رہا ہے، ان کی مشینیں ہیں. آپ گندم 1,00,000 ٹن گندم بیچ دیں، وہ ایک مشین کے اتنے پیسے کما لیتے ہیں جو آپ کی 1,00,000 ٹن کی نہیں ہے. تو اگر ہمارے ملک نے بھی اس طریقے سے ترقی کی ہوتی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر، ہم تو ایک بال پوائنٹ نہیں صحیح طریقے سے بنا سکے. حقیقت ہے ہمارے ملک کے اندر بال پوائنٹ جو بنتا ہے نا، چائنا سے یہ 10 روپے کا بال پوائنٹ دیتے ہیں، وہ چائنا 10 روپے میں وہ بال پوائنٹ دیتا ہے کہ جس کی ایک طرف ٹارچ بھی ہوتی ہے، دوسری طرف لائٹر بھی ہوتا ہے. ہاں کر لو گل. اور وہ دیکھیں جہاں سے چلا ہوگا انہوں نے بھی تو کچھ کمایا ہے. میں کئی بار حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کس طریقے سے ان چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. اس لیے میس پروڈکشن ہے، وہاں پہ چیزیں کروڑوں کی تعداد میں بنتی ہیں اور گورنمنٹ بجلی ان کو جو ہے وہ سستے داموں دیتی ہے. اسی وجہ سے چائنا جو ہے اس وقت سب کو پیچھے چھوڑ گیا، پوری دنیا کی لیڈنگ اکانومی بن گیا. انہوں نے اپنے لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تو صرف باتیں کرتے رہے، ہمیں اسٹوری سناتے رہے کہ فلاں ملک میں یہ ہو گیا تو فلاں ملک میں یہ ہو گیا، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی یہ ہو جائے گا. ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. البتہ اللہ کے فضل سے ان لوگوں نے بہت ترقی کی ہے. حقیقت بات ہے، آج سے 30 سال پہلے ان کے سانسیں کیا تھے اور آج کیا ہیں وہ آپ دیکھ لیں. ملک نے ترقی نہیں کی ہے، ان لوگوں نے ضرور ترقی کی ہے. تو ٹیکنالوجی میں بھی اوپر جانا چاہیے، لیکن اخلاقی اقدار یہ پہلی چیز ہے. اور سیاسی استحکام، سیاسی استحکام بھی تو تبھی ہوگا جب آپ اخلاقی اقدار سکھائیں گے. یہ جو اس وقت سیاست کے اندر جتنی گندگی ہے وہ بیسک اخلاقی اقدار کی کمزوری کی وجہ سے ہی تو ہے. اگر ان کے اندر اخلاقی اقدار موجود ہوں تو اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوں. ہماری سیاست میں جتنی یہ بری چیزیں آئی ہیں، اور بیسک اخلاقی اقدار میں ہیومن ڈگنیٹی بھی ہے، کسی کا مال نہیں ہتھیانا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. سر وہاں پہ پرائم منسٹر کا یا صدر کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ اپنی پوسٹ پہ نہیں رہ سکتا. یہاں پہ روزانہ جھوٹ بول کے بھی بچے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ اخلاقی اقدار کی کمزوری ہے. اور ہمیں تو ویسے بھی زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمارا ریلیجن ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، اور سب سے برے اخلاقیات ہمارے ہیں. ہم یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں، ان کی رولز اور ریگولیشنز کی ایسی جناب ہم جو ہے وہ فالو کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو بھی رشک آتا ہے کہ یار یہ کتنے قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں. اور وہی لوگ جب پاکستان ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، سگریٹ لگاتے ہیں تو ڈبی بھی وہیں پہ بھیج دیتے ہیں، ادھر ہی پھینک دیتے ہیں. ادھر آتے ہی ان کی اخلاقی اقدار بدل جاتے ہیں، ڈنڈے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن گورے کو آپ سب جہاں بھی لے جائیں، ویسے ان کچھ گوریاں کی عادتیں پاکستانیوں نے خراب کرتی ہیں. زیادہ تر یہی ہے کہ ان کے بچے بالکل انوسینٹ ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے، سوچ نہیں سکتے. آپ پتہ ہے جاپان میں انہوں نے 5 سال کے بچوں کو آزاد کر دیا ہے کہ وہ خود سکول جائیں گے، بالکل آزاد ہے. وہاں کوئی چائلڈ ابیوز کا خطرہ نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ عاشقان رسول کے ملک میں، بزرگان دین کے ملک میں چائلڈ ابیوز کا خطرہ ہی لگا رہتا ہے. لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں. باہر کے ملکوں میں اگر وہ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو کنڈکٹر نہیں ہوتا، اپنا کرایہ خود ایمانداری سے ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دور اسٹیشن پہ جانا ہے تو آپ کرایہ جو ہے وہ کم ڈال دیں. نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ کر جاتے ہیں، بلکہ یہ جا کے ان کو طریقے بتاتے ہیں. کئی ملٹی نیشنل پاکستان میں آئی ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے نا، پورا ٹیکس دے رہی ہے، تو یہاں کے وکیل ان کو، یہاں کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ ٹیکس بچائیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ تو میرے خود یعنی اتھینٹک ریسورسز سے مجھے یہ بات پتہ چلی. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے. جی جی، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، جیلوں میں بھی اس کی بات ہے. جیلوں میں اس کی برانچ ہے. جی جی، اب چونکہ یہ اس پہ آٹومیشن کے اوپر چلے گئے، اس وجہ سے ملازم کافی فارغ کیے ہیں، لیکن ابھی بھی لوگ ہیں. انہوں نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یعنی اسی اعتبار سے بھرتی کیا اور اپنے کاغذوں کو سیدھا کرنے کے لیے، تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ اس طریقے سے آپ اپنا ٹیکس بچا سکتے ہیں. انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا کہ تم ہمیں ٹیکس چوری بتا رہے ہو. ویری گڈ. اس کمپنی کا 8 سے 10-15 سال پہلے 1 کروڑ سے زیادہ روز کا ٹیکس تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہی دیتی تھی. ٹھیک ہے، میں اس وقت ان کے کاروبار کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہا، ٹوبیکو کی انڈسٹری کے اوپر.
اور آپ کے ملک میں ابھی یہ چینی اور آٹے کا بحران آپ کو بتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے. 1 روپیہ اگر چینی مہنگی ہوتی ہے نا تو 1 ارب روپے کا پروفٹ ہو جاتا ہے چینی مافیا کو 1 روپیہ مہنگا ہونے سے. وہ ملک جو گندم میں رچ ہے اس کی گندم یہاں پہ تھوڑی پڑی ہوئی ہے. اور مجھے حکومت پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور غریب دکانداروں کو بیچ میں کر رہے ہیں. یار دکاندار بیچارہ کیسے چینی آپ کی 70 روپے خرید کے تو 65 روپے میں بیچے, اسی مامے نے پتر ہو دے, کیسے بیچے؟ آپ اس مافیا کو پکڑتے نہیں ہیں. کیسے خالص دودھ دے دیا جائے آپ کو 80 روپے کلو میں؟ آپ گھر بھینس رکھ کے دیکھ لیں تو 100 روپے سے مہنگی پڑتی ہے 1 کلو دودھ. تو بیچارے وہ کیا کریں گے؟ آپ ریٹ بھی جسٹیفائی کریں یا پھر آپ بلک میں اس معاملات کو لے کے چلیں. اور پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے میں ایک ایک کو ٹانگوں گا, اور جب اب حکومت میں آئے تو کہتے ہیں مافیا ہے. اور جب کوئی لوگ پوچھتے ہیں بتائیں مافیا کون ہے تو نام بھی نہیں بتاتے. اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. اگر ان کا نام لے دیں گے تو مافیا کہیں گے حضرت صاحب اسی کل ہاتھ نہیں کھادا تو ہم بھی تو اسی پولیٹیکل, میں نہیں کہتا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ ان سے کھایا ہوگا, لیکن پولیٹیکل کمپینز میں ان کو سپورٹ بھی تو کیا ہوا ہے. تو وہ جو تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کہ پیٹ کھائے اور آنکھ شرمائے, اسی تو اکرام مسلم بھی کرتے ہیں. تو پھر حالانکہ وہ پازیٹیو کاز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بہانے آپ بات سن لیں. اور یہ سنت ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت صحابہ کرام کو یہ بھی تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جب لوگ یہاں آیا کریں گے تم نے ان کا اکرام کیا کرنا. یہ اچھی بات ہے, مہمان کو کھانا کھلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا. لیکن اس کے بعد اگر آپ بینیفٹس پھر ان سے ایسے لیں کہ پوری قوم تختہ مشق بن جائے تو پھر دیکھ لیں. ہماری ویڈیوز کے نیچے کئی لوگ کمنٹس کر ہوتے ہیں انجینئر صاحب یہ ویڈیوز چھوڑیں, پاکستان میں اسلامی نفاذ کے لیے کچھ کریں, اسلامی سزائیں. میں کیا کروں, میں پرائم منسٹر ہوں, ہم ترغیب نہیں دلا سکتے نا. اور اسلامی سزائیں نافذ کرنا یہ تو سب کو پتہ ہے. اس وقت جو ہمارے آئین میں بھی سزائیں ہیں نا, یہ بھی اگر دے دی جائے نا تو دیکھ لیں کتنی تبدیلی آ جائے گی. ہمارے ریاستی اداروں نے, پولیٹیکل گورنمنٹس نے سالوں کے بعد یہ چیز لرن کی ہے. حالانکہ یورپین یونین نے ان پہ پابندی لگائی اقوام متحدہ کی طرف سے کہ سزائے موت ختم کی جائے, لیکن دہشت گردی رکتی نہیں تھی. تو انہوں نے فوجی عدالتیں بنا کے جس طریقے سے وہ والا معاملہ شروع کیا دہشت گردوں کو پھانسی دینے والا, تو آپ دیکھیں دہشت گردی کنٹرول ہوگی. اور اب نہ چاہتے ہوئے ان کو ماننا پڑا کہ یہ جو قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے یہ ڈیٹرس کے لیے ہے, اس کے بغیر آپ عمل لا ہی نہیں سکتے. تو سورۃ البقرہ کی بات آپ پہلے ہی مان جاتے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, بالکل صحیح ہے. قصاص میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے انسانیت کی, اے عقل مندو. قتل کے مقدمے کی پیروی نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر معاشرے میں قتل پھیلے گا. تو اعلانیہ سزائیں سورۃ المائدہ میں آیا کہ سورہ نور کے اندر آیا کہ جب آپ سزا دیں گے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا, دیکھے گا, ڈیٹرنس ہوتا ہے. یہاں پہ کہتے ہیں جی وہ آپ دیکھ لیں آج کل وہ ایک قرارداد پیش ہوئی ہے تو اس پہ آپ دیکھ لیں لوگ کس طرح دل کا غبار باہر نکال رہے ہیں. کثرت رائے سے اپروو ہوئی ہے ہماری قومی اسمبلی سے قرارداد, اور میں آپ کو پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہانی ہے, یہ کہانی کا جب اینڈ ہوگا نا پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بھی میری کرامت مان لینی ہے. میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہو, ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے کہ واقعی اسٹیبلش ہو کہ جو چائلڈ ابیوز کے اوپر ان کا اعلانیہ پھانسی دی جائے. تو آپ کے کئی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں. یہ بات کر کے وہ بندہ مسلمان کوئی رہ جاتا ہے؟ اس کو یہ بھی بیسک نالج نہیں ہے کہ اسلامی سزائیں ہیں. ہاں گورا اس کو پڑھا دینا تو پھر وہ مان لے گا, ٹھیک ہے یہ ظالمانہ سزا. تو جس گورے کی وکالت کر کے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ظالمانہ سزائیں ہیں, اس نے تو پھانسی کی سزا بھی ختم کر دی ہوئی ہے, عمر قید میں بدل دی ہوئی ہے. تو اب یہ وزراء جرت کریں نا اور کہیں کہ فوجی عدالتوں میں جو دہشت گردوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں نا یہ ظالمانہ سزائیں ہیں, نال ہی ٹھس ہو جائیں گے. بولو نا, ایک نمبر بولو نا. اس وقت تو سارے بڑھ چڑھ کے تو سائن کر رہے تھے اس جو ہے وہ ایکٹ کے اوپر, صرف پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی, لیکن وہ بھی مخالفت اس لیول کی انہوں نے کی کہ یہ پاس نہ ہو. تو یہ آپ نے کیا 2 نمبری والے رول بنائے ہوئے. لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بالکل کلین سویپ بھی نہیں معاملہ ہونا چاہیے. اگر کسی کو سزا ہوئی ہے اس کو اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر بھی کسی کے اوپر جھوٹا بلیم لگا سکتے ہیں. اس ایکٹ میں بھی یہ پاس ہوا تھا کہ ایسی سزائیں فوجی عدالتوں کی چیلنج ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں. اور آپ کو پتہ ہے درجنوں سزائیں فوجی عدالتوں کی جو پھانسی کی تھیں وہ سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں, ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے. ظاہر جوڈیشری کا نظام تو پھر اسی طریقے سے چلتا ہے نا. آپ کہیں گے کہ نہیں یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اگر آپ پروف نہیں کر سکتے نا تو آپ سزا نہیں دے سکتے. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.